میں ابھی بیان کر کے آ رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں کافی زیادہ، تو میں تو کھانے کی نیت سے آیا ہوں۔ پچھلے سال بھی آیا تھا، تو اس لیے بیان میں بہت مختصر سا کروں گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قاری صاحب کو سب سے پہلے بہت مبارک، جنہوں نے قرآن پڑھایا، اور آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک، آپ سب نے یہاں قرآن پڑھا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہم سے کچھ باتیں کی ہیں۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہم اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ کی توجہ ادھر نہیں ہے، ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں لوگ دائیں بائیں چل بھی بہت زیادہ رہے ہیں، تو بیان کا ماحول ایسے بنتا نہیں ہے۔ ایک تمیز سے بیٹھ جائے تو میرا خیال زیادہ اچھا ہوگا، اور توجہ ادھر رکھیں تو کوئی یہاں سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، ان سے بولا ایک دفعہ آرام سے بیٹھ جائے تمیز سے۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں مختصر بات کروں گا بس، لیکن مختصر توجہ کے ساتھ ہو جائے تو اچھا ہے۔ دوسرا، آپ لوگ تھکے ہوئے بہت زیادہ محسوس ہو رہے ہیں آپ لوگ، تو یہ کہنے کے بعد بھی کوئی آپ کے چہروں پہ اثر پڑا نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا فریش ہو، تھوڑا توجہ کے ساتھ بات سن لیں نا۔ یہ جو قرآن کی تلاوت ہے، میں یہ بزرگ کا واقعہ بتا رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہمارا دل چاہتا ہے اللہ سے بات کرنے کا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اللہ سے باتوں کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو تو کروڑوں لوگ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بھائی اللہ کے ہاں جو وقت کی یونٹ ہے اور اکائی ہے وہ کچھ اور ہے، وہ یہ والی نہیں ہے جو دنیا میں ہے۔ تو اللہ کہہ سکتا ہے ہر بندے کے کہنے پہ اللہ کہہ سکتا ہے فرشتوں سے۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، بندے نے یا بندی نے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، یہ بھی تعریف کو کہتے ہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یہی پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، یہاں کوئی اور فاتحہ تو نہیں چل رہی نا؟ ہو سکتا ہے کوئی نیا فرقہ نکل گیا ہو بھائی، آج کل فرقے اتنی جلدی جلدی مارکیٹ میں آ رہے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے کچھ اور ہی نہ آ گیا ہو۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، اس کی آواز تھوڑی بہت گونج رہی ہے، تھوڑی سی کنٹرول کریں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور کبریائی کو بیان کیا۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ذالک بینی و بینک بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ یہ دعائیں صرف کس سے مانگے گا؟ آپ لوگ بولیں نا منہ سے، اللہ سے۔ کس سے مانگے گا دعائیں؟ اور مدد صرف کس سے مانگے گا؟ اس لیے یا رسول اللہ مدد بولو، اسلام میں یہ نعرہ بول لو نا، کیا جا رہا ہے منہ سے یار؟ نہیں ہے۔ یا غوث اعظم مدد نہیں ہے، یا علی مدد نہیں ہے۔ تمام تر اختیارات کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ خواتین بیان سن رہی ہیں، خواتین کا عقیدہ بہت کمزور ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں۔ اللہ نے مرد کو زیادہ کمزور بنایا یا عورت کو؟ بولو نا، سوائے بیوی کے ساری عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ طاقتور ہوتی ہیں، سب کمزور ہوتی ہیں۔ میرے بھی منہ سے الٹا نکل گیا۔ تو اللہ نے بیوی کے سوا ہر عورت کو کیا بنایا ہے؟ کمزور۔ تو اللہ نے عورت کو کمزور بنایا تو وہ بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، وہ عقیدے میں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، نظریے میں بھی کمزور۔ اللہ پہ اعتماد اور توکل یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کا عقیدہ مضبوط نہ ہو۔ خواتین کیسے عقیدے میں کمزور ہوتی ہیں میں تھوڑا سا بتا دوں، پھر میں اس حدیث کی تشریح مکمل کرتا ہوں۔ کیسے کمزور ہوتی ہیں؟ کوئی بیماری آ گئی، فوراً کسی نے بول دیا، کسی بابے نے، بزرگ نے، تمہاری جٹھانی نے جادو کیا ہے، فوراً مان لیتی ہیں کہ نہیں مان لیتی؟ بولو نا یار، ابھی تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ مان لیتی ہیں نا فوراً، ہاں بھائی جٹھانی نے کیا ہے، مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ وہ کرے گی کچھ نہ کچھ۔ گھر کے باہر مسور کی دال لا کے رکھ دی کسی نے، حالانکہ ویسے ہی کسی نے رکھ دی ہوگی کوؤں کو کھلانے کے لیے، فوراً شک ہوگا کسی نے جادو کیا ہے، کوئی عملیات کر رہا ہے۔ گھر سے کوئی پرچی نکل آئے، اس پہ اتفاق سے بچہ کچھ بنا کچھ رہا تھا، بن کچھ گیا، کچھ لکیریں، لگتا ہے کسی نے تعویذ کیا ہے۔ او بھائی اس دھندوں سے نکلو خدا کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے ادھر بھی دھاگا ادھر بھی دھاگا، فلیتے پلیتے، مرچیں، سلبٹے، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے ان جیسی خواتین کو مشکلات سے نکلے ہوئے دیکھا؟ کبھی آپ نے؟ جتنا ان تعویذ گنڈوں میں، فلیتوں میں، پلیتوں میں، عملیات میں، عاملوں میں گھسیں گے تو ایک شاعر نے کہا ہے جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ پرندے پہ جب جال لگایا جاتا ہے نا تو وہ جب جال میں پھنستا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے، ہلے نہیں۔ جب جال کا مالک جال سے اسے نکالنے کی کوشش کرے اس وقت کوئی موقع تلاش کر کے نکل جائے، لیکن پرندہ غلطی کیا کرتا ہے، جال میں جب جاتا ہے تو ہلتا بہت ہے اور جال اس کی کھال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ مکڑی جب جالا لگاتی ہے کہ وہ کیا ہو گیا بھائی، مکڑی جب جالا بناتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، جال بنا کے آرام سے بیٹھ جاتی ہے وہ، پھر مکھیاں آتی ہیں، ہلکا سا پاؤں چپکتا ہے مکھی کا، مکھی کو چاہیے آرام سے پاؤں ہٹا کے چلی جائے، لیکن مکھی کیا کرتی ہے، زور لگانا شروع کر دیتی ہے اور وہ جال کے اندر پھنستی چلی جاتی ہے۔ پھر مکڑی کے لیے باربیکیو کا بہترین انتظام۔ تو یہ عاملوں کے ساتھ تعویذ، گنڈے، فلیتے، عملیات، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے کالا علم کر دیا، فلاں نے نیلا علم کر دیا، فلاں نے پیلا علم کر دیا، جو ان چکروں میں گھسے گا
میں قسم اٹھا کے حلفیہ بول سکتا ہوں موت تک نہ صرف نکلے گا نہیں، اس کی نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائیں گی. اس لیے جو خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں، ایک نصیحت یاد رکھیں، جتنے تعویذ ہیں، جتنے فلیتے پلیتے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اس کے نام بھی اللہ کا شکر ہے میں غلط ہی لیتا ہوں، اصل میں لفظ ہے فتیلہ، دھاگے کو بولتے ہیں، یہ دھاگوں پہ کرتے ہیں نا یہ عملیات، فتیل لفظ ہے، اس کو لوگوں نے بنا دیا فلیتا. ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب نے اس کو بنا دیا پلیتا. فرمایا اس کو جتنا بگاڑو اتنا اچھا ہے، یہ جو اس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو خواتین سے ایک میں گزارش کروں گا، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور یہ تعویذ گنڈوں میں عملیات میں اپنے آپ کو مت ڈالیں. کوئی پریشانی گھر میں ہے اس کے اسباب تلاش کریں کہ کیوں چل رہی ہے پریشانی. یہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی کسی کے اخلاق خراب ہے تو چل رہا ہے نا معاملہ، یا تو بیوی کے خراب ہوں گے یا شوہر کے خراب ہوں گے، وہ اخلاق کو ٹھیک کرے، اپنے کوئی پریشانی ہے اس کو ٹھیک کرے. تو یہ فوراً جا کے نا کوئی آئے گا داڑھی ٹوپی والا اور کہہ کے چلا جائے گا کہ یہ کچھ ہے یہاں پر، عورتیں فوراً یقین کر لیتی ہیں، گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے اس سے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے. عبادت صرف کس کی کریں گے؟ بولو تیری عبادت. تو ہم اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. اور خواتین میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض خواتین میں مزاروں پہ جاتی ہیں، نا 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 نا، حاجتیں اللہ کے در پہ پوری ہوتی ہیں، مزاروں پہ پوری نہیں ہوتی. جو مزار کے اندر بیٹھ جو بھی سو رہا ہے وہ اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتا بھائی، وہ تمہاری حاجت کہاں سے پوری کرے گا؟ تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو اللہ بندوں سے کیا، اللہ فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ ذالک بینی و بین عبدک، میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا. تو کوئی پریشانی ہو کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے. تو اللہ کہتے ہیں ولی عبدی ما سأل، اس نے قوائف پورے کر دی ہیں، اب یہ جو مانگے گا اس کو دوں گا میں. دیکھو آپ ڈاکومنٹ پورے کمپلیٹ کر کے نادرہ میں جمع کراتے ہو، پھر آپ کو کارڈ ملتا ہے نا. آپ کو کسی کنٹری کا ویزا چاہیے تو وہ ایمبیسی ڈاکومنٹس مانگتی ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ لے کر آؤ، اس کے بعد تم اس قابل بنو گے کہ تم اپلائی کر سکو. پھر ہماری مرضی ہم تمہیں ویزا دیں یا نہ دیں، لیکن اس سے پہلے تو تم قابل ہی نہیں ہوتے. آپ نے امریکہ جانا ہے، آپ منہ اٹھا کے چلے گئے ایمبیسی، جی میں وہ پوچھ رہے کیوں آئے، میں کس سلسلے میں آئے ہو؟ جی میں امریکہ جانے کے سلسلے میں آیا ہوں. آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، وہ تو نہیں ہے. بینک اسٹیٹمنٹ دکھاؤ، وہ تو نہیں ہے. کرتے کیا ہو؟ امریکہ جانے کی فکر کرتا ہوں صبح و شام، اور کچھ نہیں کرتا میں. رہتے کہاں ہو؟ خوابوں اور خیالوں میں رہتا ہوں. تو چترول لگا کے بھگائے گا کہ نہیں بھگائے گا؟ وہ بولے اب نکل وہیں یہاں سے. کہ کہیں جاب سے آفر آئی، آپ کو جاب سے آفر آئی، بھائی ہمیں جو ہے کمپوزر چاہیے ٹائپ کرنے کے لیے، تو ان کی بھی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، میٹرک ہو کم از کم، اتنی اسپیڈ ہو لکھنے کی، انگلش آتی ہو یا اردو آتی ہو وغیرہ وغیرہ. کچھ بھی نہیں آتا، منہ اٹھا کے چلے گئے آپ جاب کے لیے. وہ کہہ رہے بھائی کیا آتا ہے آپ کو؟ کیا مجھے بس کچھ بھی نہیں آتا، مجھے لوگوں کو بیوقوف بنانا آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. تو پہلے کچھ قوائف ہیں جو پورے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ ایپلیکیشن جمع کرائیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں ایک درخواست خود ہی لکھ کے دے دی ہے کہ یہ جمع کرا دو، یہ میں قبول کروں گا. اور اس درخواست میں مضمون بھی اللہ نے کیا کیا ہے؟ خود ہی لکھ کے دے دیا.
دیکھو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میرے پاس کوئی بہت قیمتی چیز ہو، بہت قیمتی چیز ہو، یوں سمجھ لیں کہ میرے پاس 1 کلو گولڈ پڑا ہوا ہے نہیں، ایسا نہ ہو میرا یہاں سے جانا ناممکن ہو جائے. فرض کر لیں، فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، کچھ بھی فرض کیا جا سکتا ہے. لوگ یہاں کہتے ہیں ہمیں، ابھی میں وہ خواتین ناراض ہو جائیں گی، وہ 4 شادیاں دماغ میں آ رہا تھا لیکن اچھا نہیں ہے وہ. بعض لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں. ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ ہم ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں. میں نے سوچا ہے کہ ہم ہنی مون منانے کے لیے کہاں چلیں؟ سوئٹزرلینڈ. تو کتنا خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے. اس نے کہا بھی کیوں خرچہ نہیں ہے؟ کہتے سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو آپ فرض کریں میرے پاس 1 کلو سونا پڑا ہوا ہے، 1 کلو سونا. اب میں 10 آدمیوں کو کہتا ہوں کہ جو مانگنا ہے مانگو، اور سونے پہ میں نے کپڑا ڈال دیا. اب کوئی آ کے مجھ سے بولے گا مفتی صاحب 50 روپے دے دو، میرے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہیں. کوئی آ کے کہے گا مفتی صاحب مجھے چپل نہیں دلا دو، عید پہ میرے پاس چپل نہیں ہے، راشن ڈلوا دو، وغیرہ وغیرہ. اگر ان کو پتا چل جائے کہ میرے پاس 1 کلو سونا پڑا ہوا ہے اور سونے ٹکڑوں کی شکل میں ہے، تو پھر وہ مجھ سے گٹکے اور پان کے پیسے مانگیں گے؟ کیا خیال ہے؟ جب قیمتی چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے جس کے پاس، تو اس سے چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگی جاتی. تو اللہ کے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے، اللہ چاہتے ہیں مجھ سے یہ مانگو، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میں نے اگر ان کو کہہ دیا نا کہ خود سے مانگو، تو یہ چھوٹی موٹی، یہ پان گٹکے کے پیسے مانگیں گے مجھ سے. یہ کیا مانگیں گے؟ چھوٹی موٹی چیزیں، کیونکہ ان کو اس بڑی چیز کی قدر ہے ہی نہیں. تو اب مجھے پتا ہے میرے پاس 1 کلو سونا پڑا ہوا ہے، اور میں جن کو کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگو، مجھے ان سے محبت ہے، اور مجھے پتا ہے میں نے ان کو کہا نا مجھ سے مانگو، یہ چھوٹی موٹی چیزیں مانگیں گے اور چلے جائیں گے. تو میں کیا کروں گا؟ میں ایپلیکیشن آپ کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا اور اس پہ لکھوں گا بخدمت جناب مفتی طارق مسعود صاحب. پہلے زمانے میں اردو میں ایسے درخواستیں ہوتی تھی. جناب سے گزارش ہے کہ یہ جو آپ نے کپڑا ڈالا ہوا ہے سونے کی اینٹوں پہ، اس میں سے 2 اینٹیں احقر کے لیے منظور فرما دیں، عین نوازش ہوگی. یہ درخواست میں خود ہی ٹائپ کر کے دوں گا اور بولوں گا کہ یہ درخواست ہے، اگر تمہیں یہ چاہیے تو نیچے سائن کر دو. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب میں آپ کو یہ چیز دینا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالی نے پہلے ہم سے وہ کوائف پورے کروائے، جن کوائف کے بعد ہمیں یہ اتھارٹی ہے کہ ہم اللہ سے کچھ مانگ سکیں، کیونکہ اللہ مشرک کو نہیں دینا چاہتا. مشرک کو اللہ نہیں دینا چاہتا. اللہ کہتے ہیں جب تمہیں پتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں سے ملتا ہے، تو پھر وہاں سے جا کے مانگو نا، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جاؤ پھر جہاں سے حاجت پوری ہو رہی ہے وہیں سے مانگو. آپ کسی سیٹھ صاحب کے پاس گئے، جمشید نام تھا اس سیٹھ صاحب کا، آپ نے جمشید سے کہا کہ آپ بڑے کروڑ پتی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن وسیم آپ سے بھی زیادہ پیسے والا آدمی ہے، تو ذرا مجھے کچھ پیسے چاہیے آپ سے. وہ کہہ گیا جا پھر وسیم سے ہی جانا. کیا خیال ہے؟ جب اتنی تعریفیں اس کی کر رہا ہے، وہ زیادہ پیسہ ہے، سیٹھ کو غصہ آئے گا نا کہ تعریفیں اس کی کر رہا ہے اور قرضہ کس سے مانگ رہا ہے؟ مجھ سے. تو ایک آدمی بیوی کے سامنے تعریفیں کر رہا ہو کہ پڑوسن اتنا اچھا کھانا بناتی ہے، نہاری اتنی اچھی بناتی ہے، چائے اتنی اچھی بناتی ہے، اور کیسے زبردست پکوڑے بنائے تھے. بیگم کو غصہ آئے گا نا، پھر اسی سے بنوا لو جا کے. کیا خیال ہے، ایسے کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ بھائی کیا ہو گیا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ ہوش میں نہیں ہو. ایسے ہی کہے گی نا تو ہاں بول دو. بولے گی بھائی کیوں اتنی تعریفیں کر رہے ہو، پھر اسی سے بنوا لو نا جا کے. تبھی بیگم جو مرضی بنائے اچھا کہنا پڑتا ہے کہ نہیں کہنا پڑتا؟ اور پڑوسن جیسا مرضی بنائے خراب. آپ بیگم کے سامنے بول کے تو دیکھیں. ایک آدمی کو کسی نے بولا کہ یار
وہ کہتے ہیں یار میری بیوی محبت نہیں کرتی. اس نے کہا کہ یار تو اپنی بیوی کے کھانے کی کبھی تعریف کی ہے؟ کہہ رہے زندگی میں کبھی تعریف نہیں کی. اس نے کہا یار اب کل جب کھانا آئے گا نا بہت تعریف کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کل کھانا آیا, اس نے کہا واہ بیگم کیا کھانا بنایا ہوا ہے, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیگم کو آیا غصہ, اس نے بیلن اٹھایا. کہتے ہیں زندگی میں بیگم پہلی دفعہ تو کھانے کی تعریف کی ہے, اس پہ بیلن اٹھا رہی ہے, کہہ رہی ہے آج پہلی دفعہ پڑوسن نے کھانا بنا کے بھیجا ہے اور کمبخت اسی کی تعریفیں کیے جا رہا ہے. تو اللہ تعالی کو معلوم تھا, پہلے اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا, پہلے یہ منہ سے بولو دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ. اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا, مشکل کشا, حاجت روا, مشکلات دور کرنے والا نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو, محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اکیلا اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے, سب کی دعائیں سنتا ہے اور سب کی دعاؤں پہ رپلائی کرتا ہے وہ. تو یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, نماز میں اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ جو چاہو مانگو. اب اللہ کو پتا تھا, میں نے ان سے کہہ دیا مانگو تو یہ کیا مانگیں گے, ان پہ چھوڑ دیے جائے تو یہ کیا مانگے, بڑی چیزوں کو چھوڑ دیں گے, چھوٹی موٹی چیزیں مانگنا شروع کر دیں گے. کنوارے مانگیں گے, اللہ وہاں اتنے عرصہ ہو گیا سیٹنگ چل رہی ہے, کوئی اس کے ابا نہیں مان رہے. جب نوجوان آتے ہیں نا میرے پاس, مفتی صاحب کہاں میں آپ سے, میں سمجھ جاتا ہوں اس ابا نہیں مان رہے لڑکی کے, یہی کام ہوتا ہے اس کو, ابا سے بات کر لو. میں نے کہا میں کیوں بات کروں, ابا بولے گا بھائی کیا مسئلہ ہے, ہمارے گھر میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو بھائی. تو اگر ہمیں اجازت دے دی جاتی ہم جو مرضی مانگیں, تو نماز جیسی اہم عبادت میں ہم چھوٹی موٹی چیزیں مانگنے لگتے. کوئی کہتا ہے اللہ 8-10 بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ دلوا دے, کوئی کہتا ہے اللہ بحریہ ٹاؤن میں اربوں روپے لگا دیے, قیمتیں چڑھا دے, جس دن سے میں نے لگائے ہیں اسی دن سے, یہی رونا چل رہا ہے آج کل, اسی دن سے بحریہ ٹاؤن نیچے آیا ہے. ہمارا چھوٹا بچہ ایک دن مجھے کہنے لگا ابو بھیڑیا ٹاؤن لے کے چلیں, بھیڑیا ٹاؤن. وہ بیچارہ بحریہ کو کیا بول رہا ہے, بھیڑیا ٹاؤن. تو اے اللہ جاب دلا دے, اے اللہ یہ کرا دے, اے اللہ وہ کرا دے. اللہ ان سب چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی موٹی چیزیں. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کیا ہو گیا, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ ہے بھائی کروڑوں روپے, یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں؟ تو بہت بڑی چیزیں ہیں یہ بھائی. میری اور آپ کی نظر میں بہت بڑی چیزیں ہیں, کیونکہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں. جس دن مریں گے اس دن ہمیں اندازہ ہو جائے گا یار یہ دی کمفرٹ میں یہ جو پوری بڑی بڑی بلڈنگیں جن پہ ہم بڑا فخر کیا کرتے تھے, یہ تو بہت چھوٹی موٹی چیزیں نکلی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی ہم زندہ ہیں نا, اس لیے ہمیں بہت بڑی بڑی چیزیں لگ رہی ہیں, ورنہ ادھر ہی قریب میں ہی ہے قبرستان. آدھے تو پہنچ چکے ہوں گے, کمفرٹ والے بھی جاتے رہتے ہوں گے, یہاں سے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے, ویزا لگتا رہتا ہوگا, وہاں گئے سب 2 منٹ میں بولو فینش. وہ سکندر اعظم کہتے ہیں جب مرنے لگا نا تو اس نے لوگوں سے کہا میرے ہاتھ ایسے خالی کھول کے رکھنا, پتا چلے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا. کفن میں جیب بھی نہیں رکھی ہے, کچھ ہے ہی نہیں. تو دیکھو جو چھننے والی چیز ہوتی ہے نا, وہ جتنی بھی بڑی ہو وہ چھوٹی موٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو آپ کے کسی دوست نے لینڈ کروزر لا کے گفٹ میں دے دی. مثال ہمیشہ خاندانی دینی چاہیے انسان کو. مثال سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کا اسٹیٹس بولو کیا ہے. لیکن لینڈ کروزر بھی چھوٹی چیز ہے, اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں آ گئی ہیں. خیر اتنی بھی نہیں ہو نا کہ آپ کے اسٹیٹس سے آگے نکل جاؤں میں. تو آپ کو کسی نے گفٹ لا کے دے دی لینڈ کروزر, یہ لو بھائی, یہ چابیاں, یہ گاڑی, یہ آپ کی. آپ بڑے خوش اسٹیئرنگ پہ بیٹھے, میری گاڑی میری گاڑی میری گاڑی.
اس نے کہا کہ ایک فالٹ ہے اس کے اندر، اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں. گاڑی تو بہت اچھی ہے، کروڑوں روپے کی گاڑی ہے، لیکن ایک فالٹ ہے اس میں. کیا ہے؟ بولو. ڈاکومنٹس نہیں. آپ بولو گے یہ گاڑی تو پکڑ. کیوں بھائی؟ کسی بھی وقت پولیس والے روکیں گے، گاڑی بھی جائے گی، بندہ بھی جائے گا. اب کہاں جائے گی یہ خود آپ سمجھدار ہیں. آپ کے ہاتھ سے جائے گی. روڈ پہ چلتے ہوئے ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا. آپ ہر پولیس والے کو سمجھو گے وہ آپ کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوگا، آپ سمجھو گے پکڑنے کے لیے دیکھ رہے ہیں مجھے. ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا نہیں لگا رہے گا کہ ابھی میرا نمبر آیا، ابھی میرا نمبر آیا، ابھی بس. بھائی کسی بھی وقت چیکنگ ہو گئی، پتا چل گیا نمبر پلیٹ جعلی ہے، یہ جو اس پہ اس نے نمبر لکھا ہوا ہے یہ اس کی تاریخ پیدائش ہے، یہ اوریجنل نمبر نہیں ہے. ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا کہ نہیں لگا رہے گا؟ وہ جو خوشی تھی آپ کو میری 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 گاڑی میری گاڑی، وہ خوشی سیکنڈوں میں کافور ہو جائے گی. کیوں کافور ہو گئی سیکنڈوں میں؟ ہر وقت خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت اس کو پولیس پکڑ سکتی ہے. تو میرے بھائی یہ میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا بینک بیلنس، بیوی نہیں بول رہا میں، اور یہ جو ہے میری پراپرٹی، میرا آفس. لوگ کہہ رہے تھے میرے آفس میں آئیے گا. آپ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا. ٹماٹر والا بولتا ہے میرے آفس میں آئیے گا. ٹماٹر والا جب کسی کو میٹنگ کے لیے ٹائم دیتا تو یار وہ آ جانا، وہ نہ ٹماٹر کی ریڈی ہے نا، اٹھے ہی بہ جائیں گے اٹھے. لیکن جس کا آفس ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کیسے ٹائم دیتا ہے؟ آپ میرے آفس میں آئیے گا، شام 4 بجے آپ سے وہاں پر میں ملاقات کروں گا. تو لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں میرا آفس، یہ میرا کارڈ. ٹماٹر والوں کے پاس ہوتا ہے کارڈ. بھائی کیا ہو گیا بولو نا یار. نہیں ہوتا. کہتے ہیں کیا ٹماٹر بیچ کے کیا کارڈ رکھیں گے؟ انٹروڈکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جمشید ٹماٹر والا، ختم. انٹروڈکشن کیا ہے؟ جمشید ٹماٹر والا. لیکن وہی جمشید کمپنی کا اونر ہو، کارڈ ہے میرا بھائی، ایسے زبان سے نہیں، پورا ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس پہ. تو میرا آفس، میرا بزنس، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری استغفر اللہ، سانس منہ سے نکل رہا تھا، میرے سالے. تو یہ میرا 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 پہ اتنا فخر کرتا ہے انسان، اسے یہ نہیں پتا میرے بھائی کسی بھی وقت یہ تیری چیزیں ملک الموت جو ہے نا، موت کا فرشتہ، وہ پولیس والوں سے زیادہ اس کی نظریں تیز ہیں اور تاڑ کے تجھے دیکھ رہے ہو کہ پکڑائی میں آ، اور ایسے ایسے گچی پکڑ کے تجھے پکڑوں گا میں. جیسے بغیر نمبر کے گاڑی، بغیر کاغذ کے گاڑی روڈ پہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو جیسے بغیر نمبر کی گاڑی کسی بھی وقت پکڑی جا سکتی ہے، اس لیے اس سے دل نہیں لگایا جاتا. چلا لو گے آپ ٹرائل بیسس پہ کہ چلو یار یہاں سے ذرا دی کمفرٹ کا چکر تو لگا کے آئیں، یہیں تھوڑی پولیس والے کھڑے ہوئے. اس طرح انجوائے کر لو گے، دل کبھی بھی نہیں لگاؤ گے، اس پہ فخر کبھی بھی نہیں کرو گے. تو اسی طرح میرے بھائی یہ زندگی بھی ایسے ہی ہے، یہ دنیا کی نعمتیں بھی ایسے ہی ہیں. موت کا فرشتہ ہر وقت تاک لگائے کھڑا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت ہماری گچی پکڑے گا. وہ گچی سمجھتے ہو نا، جو بھاگا پھر رہا ہو نا بندہ، جیسے قرضہ لے کے بھاگ گیا، مل نہیں رہا، جس دن ملے گا تو گچی سے پکڑتے ہو کہ نہیں پکڑتے؟ اس کو گچی سے پکڑتے ہو کہ اب بتا کہاں جائے گا تو. تو دوسری شادی کر کے جو بھاگ جاتا ہے تو سالے ایسے ہی پکڑتے ہیں اس کو. جب بھی کوئی مرد دوسری شادی کرتا ہے نا تو بھاگتا ہے وہ، پھر سالے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس کو اسی طرح گچی سے پکڑ کے لاتے ہیں کہ بھاگے گا کہاں تو.
تو میرے بھائی ایک دن میرے اور آپ پر آنے والا ہے موت کا فرشتہ. قرآن کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے. گھات میں، گھات پتہ ہے کہ ہو رہا ہے مسئلہ. گھات کسے کہتے ہیں؟ گھات لگا کے بیٹھنا، موقع تلاش کرنا، جیسے ہی موقع ملے فوراً اٹیک کر دینا. تو موت گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اگر آیا ہوتا نا، اگر اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہوتا کہ تم 60 سال میں مرو گے، 70 سال میں مرو گے، 30 سال میں مرو گے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کی. میں مثال دے رہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا نا ہم نے کب مرنا ہے، تو پھر یہ ایسے ہوتا ہے جیسے گاڑی ہے، اس کی کسی نے گارنٹی دے دی کہ بھئی 10 سال تک تو تم چلاتے رہو، اس کے بعد کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو پھر بھی ہمیں خوشی ہوتی، چلو 10 سال تک کے لیے تو اپنی ہے نا. لیکن بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی آپ شو روم سے گھر تک لے جانے میں 100 دفعہ سوچو گے آپ. تو میرے بھائی ایسے ایسے صحت مند لوگ سیکنڈوں کے اندر دنیا سے جاتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھ رہے ہیں. کوئی گارنٹی ہے کہ 60 سال تک زندہ رہے گا، 70 سال تک زندہ رہے گا، 80 سال تک؟ کوئی ہے گارنٹی؟ کوئی لے سکتا ہے گارنٹی؟ مجھے ایک بات بتاؤ، قبرستان میں کیا بچوں کی قبریں نہیں ہیں بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، قبرستان میں جوانوں کی قبریں ہیں؟ بولو نا. ہیں، اس کا مطلب جوان بھی دنیا سے جا سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں شیطان ایک بات ڈالے گا، بھائی وہ جوان تھے وہ چلے گئے نا، میں تھوڑی جاؤں گا. تو جب تک وہ زندہ تھے نا، وہ بھی یہی سوچتے تھے اپنے بارے میں. جب تک وہ زندہ تھے وہ بھی اپنے بارے میں یہی سوچتے تھے کہ وہ چلا جائے گا، میں نہیں جاؤں گا. ایک چوہے کی شادی تھی، شیر کی، جنگل میں ایک شیر کی شادی تھی. اس نے لومڑی کو شادی کارڈ دیے کہ بانٹو جنگل کے جانوروں کو، میری بارات میں بلاؤ، لیکن اس کی کوشش کرنا کوئی نیچ اور گھٹیا خاندان کا جانور نہ آئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ خوب اچھی طرح سمجھو، یہ لطیفہ صرف لطیفہ نہیں، ایک بہت عبرت کی بات ہے. شیر کی شادی تھی، اس نے کارڈ چھپوا کے بولا کہ لومڑی سے بولا کہ جنگل میں کارڈ بانٹو، میری شادی میں کوئی گھٹیا خاندان کا جانور نہیں آنا چاہیے. لومڑی نے کارڈ دیا چیتے کو، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو بن مانس ہوتا ہے اس کو، ہاتھی، یہ سارے بڑے بڑے خاندانی، بھیڑیے خاندانی قسم کے اونچے لیول کے رائل فیملی کے جانور آئے. شیر جب شیرنی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بارات میں، شیرنی دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے دیکھا بارات میں ایک چوہا ناچ رہا ہے. شیر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ شیر کو غصہ آیا، اس نے لومڑی سے بولا میں نے تجھے کہا تھا کہ سارے اونچے لیول کے لوگ آنے چاہیے، یہ گھٹیا نیچ یہ میری شادی میں کیا کر رہا ہے؟ لومڑی اس کو کان سے پکڑ کے لائی نا، گرفتار کر کے. بھائی شیر کے سامنے جواب دو، تو گھٹیا آدمی، تو یہاں کر کے آ رہا ہے جنگل کے بادشاہ کی شادی میں؟ چوہا نا سینہ چوڑا کر کے شیر سے کہتا ہے زیادہ باتیں مت کر، شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. میں بھی خود کو کیا سمجھتا تھا؟ شیر سمجھتا تھا. تو میرے بھائی ہم بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں مریں گے، لیکن جب مریں گے نا تو پھر ہم بزبان حال زندہ لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ سب مر جائیں گے، ہم نہیں مر. جن لوگوں کے گردے فیل ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے گردے فیل ہو سکتے ہیں ہم. تو اس نے کہا کہ یار وہ ہوا یہ تھا کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو میاں بیوی نے مل کے ایگریمنٹ کیا تھا کہ اگر ہماری لڑائی ہوگی تو جس کی غلطی ہوگی وہ معافی مانگے گا، اور سزا کے طور پر وہ 1 کلومیٹر پیدل چلے گا. جس کی غلطی ہوگی وہ معافی بھی مانگے گا اور سزا کے طور پر 1 کلومیٹر پیدل چلے گا. تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی لڑائی ہوئی تو معافی میں نہیں مانگی ہے،
تو میں 1 کلومیٹر چل چل کے اسمارٹ. تو اس نے کہا اچھا چلو تم تو اسمارٹ ہو گئے, یہ بھابھی کیوں اسمارٹ ہیں؟ تو اس نے کہا یہ بھی چلتی تھی دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. 1 کلومیٹر یہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلتی تھی کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو میں نے ان سے کہا یہ جو 95 سال تک آپ کے ابا پہنچ گئے, یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آپ کی اماں. ایک دفعہ ایک خاتون آئی میرے پاس, بہت تیز زبان کی تھی نا, وہ بولے جا رہی ہیں. ان کے بیٹے ان سے بیزار تھے اپنی اماں سے, کہہ رہے ہیں یار اماں نے ہم سب کا ناک میں دم کیا ہوا ہے, تو ہماری اماں کو کچھ سمجھا دیں آپ. میں نے بلوا لیا تو اپنی اماں کو لے کر آ گئے. اب وہ اماں چپ ہی نہیں ہوں, میرے بچے ایسے, میرے بچے, بھائی مجھے بھی تو کچھ, ان کو بھی تو کچھ بولنے دو, بولے ہی جا رہی ہیں. میں نے کہا آپ کے ہسبینڈ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ 10 سال پہلے مر گئے تھے. میں نے کہا بہت ٹائم نکال لیا پھر بھی انہوں نے. آپ کے ساتھ اگر 10 سال پہلے مرے اور شادی 20 سال پہلے ہوئی ہے, حوصلہ ہے بندے کا کہ 10 سال اس نے. میں نے ایک دم منہ پہ آیا, میں نے کہا 10 سال نکال لیے, یہ بھی بہرحال کیونکہ یہ اسٹائل سے لگ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے. خیر یہ مزاح ہے, اس کو حقیقت نہ سمجھیں. بعض دفعہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹینشنیں دے دے کے زندگی عذاب بنا دیتا ہے, تو دونوں طرف سے چلتی ہیں ٹینشنیں. خیر تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بھائی میں مثال دے رہا تھا, بس بات کو میں جلدی سے سمیٹتا ہوں کہ جب تک ہم مرتے نہیں ہیں, جیسے وہ جس کی شادی نہیں ہوئی تھی نا, جب شادی سے پہلے شیر سمجھتا تھا, شادی کے بعد کیا بن گیا وہ, اس نے شیر کو بتایا کہ تیرا بھی یہی اشر ہونے والا ہے. تو سب اپنے آپ کو ترم خان سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی جب تک ہم مرے نہیں ہیں, میں اور آپ میں ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ وہ مر گیا, میں نہیں مروں گا, ہر ایک یہی سمجھ رہا ہوتا ہے. میں جنازے کی مثال دے رہا تھا, میت پہ ہم رو رہے ہوتے ہیں, ہائے ہائے یہ دنیا سے چلا گیا. بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے, کل تو پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا اور سب تیرے رشتے دار یہی باتیں کر رہے ہوں گے جو تو اپنے رشتے داروں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. تو کیا زندگی کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت رہ گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اب یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ دو, رکھو, دل نہ مت لگاؤ, دل مت لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا, لا احب الآفلین, میں فنا ہونے والی چیزوں سے محبت نہیں کرتا. تو اس لیے دنیا کی نعمتیں استعمال کریں, لیکن اللہ کی محبت پہ ان نعمتوں کو غالب نہ ہونے دیں. اللہ پہلے ہے, جانا ہم نے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یہ سب چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے, تو اس اللہ کو کیوں ناراض کریں اس دنیا کی خاطر؟ دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف دیکھا جو بے وفا سے محبت کرے اور با وفا سے بے وفائی کرے؟ ایسا کوئی دیکھا اپنے دنیا میں؟ جان اس کو دے رہا ہے جو بے وفا ہے, دل اس کو دے رہا ہے جو کیا ہے, بے وفا ہے. یہ تو بے وقوفی کی بات ہو گئی نا. جانا جہاں ہے بھائی ادھر کی فکر کرو. شاعر نے اس کو کہا ہے, نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. سوئے کا مطلب ہوتا ہے جانب, مرقد کہتے ہیں قبر کو. نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد. کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے؟ کہہ رہے جا تو قبر کی طرف رہا ہے اور دیکھ کدھر کو رہا ہے, پیچھے کی طرف. ہم قبر کی طرف دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, فرشتہ اس وقت اس کی ایج لکھ دیتا ہے کہ یہ پیدا, کسی کے بارے میں لکھتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا, کسی کے بارے میں لکھتا ہے پیدا ہونے کے اتنے دن کے بعد مرے گا, کسی کے بارے میں لکھتا ہے 10 سال کا ہو کے مرے گا, 20 سال کا, 30 سال کا, 40 سال کا, 50 سال کا. ہر شخص کی عمر وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, فرشتے نے لکھ دیا کسی کے بارے میں کہ یہ 40 سال کا یا 50 سال کا ہو کے مرے گا, یا لکھ دیا 70 سال کا ہو کے مرے گا. اب 1 سیکنڈ گزرا, اس کی زندگی میں 1 دن گزرا, اس کا مطلب اب اس کی زندگی میں کتنا ٹائم رہ گیا؟ 69 سال اور 364 دن. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ 1 سال گزرا تو اس کی زندگی میں 69, پھر مزید 1 سال گزرا
68, پھر مزید 1 سال 67. ہوتے ہوتے ایک رمضان آ رہا ہے, دوسرا رمضان ہے, اور ادھر سے ٹھک 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 کر کے 1 سال کیا ہو رہا ہے, کم, قبر کے قریب, اور یہ بے وقوف کیک کاٹ کے خوشی منا رہا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہو, اس کو بتایا جائے کہ سر آپ کے جو سزا تھی نا 1 سال بعد دینی تھی, اب اس میں صرف 3 دن رہ گئے ہیں. وہ کہہ رہے کیک لاؤ یار, وہ دن دوبارہ آ گیا نا, کیک کاٹو گے, اب اس کو بھی کھلائے گا, اس کو بھی کھلائے گا. اس لیے انگریزوں کی جو رسمیں ہیں ساری بے وقوفوں والی کام ہوتے ہیں ان کے. سالگرہ مجھے کبھی سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے کیا, ویسے ہی خوش ہو جایا کرو بھائی, گورنمنٹ کی طرف سے خوش ہونے پر پابندی نہیں, کسی بھی وجہ سے خوش ہو جایا کرو. بیگم آج اماں کے یہاں گئی ہوئی ہے, خوشی کا دن ہے. اماں کے یہاں سے آ گئی, خوشی کا دن ہے. تو وہ پہلی مثال غلطی سے منہ سے نکل گئی تھی, اصل میں آنے والی مثال تھی وہ. بعض دفعہ غلطی سے بھی کچھ مثالیں منہ سے نکل جاتی ہیں میرے. تو خوشی کسی بھی چیز پہ منائی جا سکتی ہے, لیکن وہ کام مت کیا کرو جو بے وقوفوں والے کام ہیں. آپ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو اور خوشیاں منا رہے ہو, تو ایک ایک دن گزرتا ہے, ایک ایک سال گزرتا ہے, ٹھک 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 کر کے ہم موت کے قریب. اور آسان مثال دے دیتا ہوں, ایک آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا جا رہا ہو کراچی سے پشاور. اسے کہا جا رہا ہو بیچ میں 5-6 اسٹیشن پہ گاڑی رکے گی, پہلے کراچی اسٹیشن آئے گا, پھر حیدرآباد اسٹیشن آئے گا, پھر روڑی کا آئے گا, پھر ملتان اسٹیشن آئے گا, اس کے بعد خانیوال جنکشن آئے گا, اس کے بعد جا کے 1-2 آئیں گے, اور اس کے بعد پشاور جہاں تیرے پھندا لے کے بندہ کھڑا ہوا ہے. اب ٹرین جیسے جیسے نکلے گی نا پشاور کی طرف, حیدرآباد آئے گا تو وہ کہے گا لو بھائی 10 اسٹیشنوں میں سے 1 ختم. اب وہ کہے گا لاؤ کیک لے کر آؤ یار, لاؤ کیک کاٹتے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. 1 سال کیا ہو گیا, 1 اسٹیشن کیا ہو گیا, کم ہو گیا. لوگ بولیں گے ارے تو ابھی لٹکنے والا ہے, آگے جا رہا ہے. پھر جناب ملتان اسٹیشن آیا, حیدرآباد کے بعد روڑی آیا. کہہ رہے اب جلاد نے آ کے بتایا 10 میں سے 2 اسٹیشن اب 8 رہے. تو میرے بھائی کیسی بے وقوفی کی بات ہے. یہی تو میرے قبر کے جب پھانسی پہ لٹکتا ہے تو کہاں جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے نا. تو ہم سب نے لٹکنا ہے, ہم سب نے لٹکنا ہے میرے بھائی. کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا, کوئی جہاز سے مرے گا, کوئی پھندے سے مرے گا, کوئی کینسر سے مرے گا, کسی کے گردے خراب ہو جائیں گے. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, وہ بہت زیادہ صحت کا خیال کرتے تھے, بہت زیادہ, بڑے ہینڈسم تھے. کیا ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ان کو شوگر ہو گئی, بہت خطرناک شوگر. میں نے کہا آپ تو اتنا صحت کا خیال کرتے تھے, آپ کو شوگر. انہوں نے کہا مرنا نہیں ہے کیا. بات تو درست ہے. اب یہ تھوڑی کہ آپ بہت زیادہ صحت کا خیال کر رہے ہیں تو بڑھاپا ہی نہیں آئے گا, کوئی بیماری نہیں آئے گا, بیماری نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بیماری میں ڈالے گا. اللہ کہیں گے میں نے تجھ سے قیامت کا اعلان نہیں کروانا ہے, قیامت سے پہلے تو جائے گا, ابھی اور بھی لوگوں نے آنا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جب بچوں کے بچے ہو جائیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جب اسٹیشن پہ نئی ٹرین آتی ہے تو پہلے والی ٹرین اسٹیشن چھوڑ دیتی. دنیا نے آباد ہونا ہے, ہم لوگ جائیں گے تو اگلی نسل آئے گی نا. تو اللہ نے کہا ہے کہ تم سب پیدا ہوگے, بچپن, جوانی, بڑھاپا, اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ. تبھی جتنے بھی ڈاکٹر ہیں نا, اینٹی ایجنگ چیزوں کا آج کل بڑا رواج چل رہا ہے. کیا خیال ہے, اینٹی ایجنگ کہتے ہیں نا, یہ کھاؤ اس سے عمر بڑھ جاتی ہے, یہ کھاؤ. تو سارے ڈاکٹر متفق ہیں کہ جو اینٹی ایجنگ پروسیس ہے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا. یعنی کچھ خوراکیں اور ایکسرسائز اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس سے بڑھاپا تھوڑا سا دیر سے آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آئے. کتنا زور لگا لو میرے بھائی, بڑھاپے کی پہلی علامت کیا ہے, بال سفید. آپ ایک دن سو کے اٹھتے ہیں, ایک بال سفید نظر آ رہا ہوتا ہے داڑھی میں یا سر میں. آپ پہلے تو اگنور کرتے ہیں کہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ
کچھ منرلز اور وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے, خوراک نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے بال کیا ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نیچرل ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کھا لو. کسی حکیم کے پاس گئے, اس نے کہا یہ کھا لو, کھا لیا آپ نے, تھوڑے دن اٹھتے ہیں تو دوسرا بال بھی کیا ہو گیا, بولو نا, سفید. ابے یہ کیا ہو رہا ہے یار, تو آپ اس کو نوچ کے نکال دیتے ہو تاکہ پبلک کو نظر نہ آئے. پھر ایک دن اٹھے, تیسرا سفید, چوتھا سفید, پانچواں سفید, پھر کالا کولا لگانا شروع کر دیتے ہو, چھپا یار اس کو. پھر ایک دن اٹھے, نیچے سے جو جڑ سے بال نکل رہے ہیں ان پہ تو کالا کولا لگا ہی نہیں ہے, چاند بننا شروع ہو جاتا ہے نا. بالآخر ایک دن آتا ہے کہ سفید در سفید, سب کو پتہ چلتا ہے بھائی کلر لگا کے گھوم رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, بال غائب ہونا شروع مارکیٹ سے, آہستہ آہستہ بال. آپ کہتے یار سفید تھے تو نا, کلر تو اب کیا ٹرینڈ پہ کلر لگاؤں میں, بال ہی مارکیٹ سے کیا شارٹ. جتنے مرضی تیل لگا لو, کشتے کھا لو, طاقت کی غذائیں کھا لو, سر پہ ایئرپورٹ بننے کا عمل تیزی سے شروع. خواتین کے بھی بال ہلکے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. آہستہ آہستہ آدمی کہتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کروں. ابھی اس کی کنٹرولنگ میں لگا ہوتا ہے, ایک دن رپورٹ آتی ہے کہ آپ کے کڈنی میں کچھ تھوڑا سا سی پرابلم شروع ہو گئی, آپ کا بلڈ پریشر ابھی نارمل نہیں ہے. ایک بیماری, دوسری بیماری, تیسری بیماری, چوتھی بیماری, اتنی بیماریاں حملہ کرتی ہیں, اس کو ٹھیک کریں, اس کو ٹھیک کریں. ایک دن اطلاعاتی حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, جمشید صاحب جو دی کمفرٹ میں رہا کرتے تھے قضائے الہی سے اس دنیا سے چلے گئے. ان کی نماز جنازہ مغرب کی نماز کے بعد فلانی مسجد میں ہوگی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ یہ میرے بارے میں بھی اعلان ہوگا, اور جو ہماری بہنیں بیان سن رہی ہیں ان کے بارے میں بھی اعلان ہوگا, اور میرے بھائی آپ کے بارے میں بھی اعلان ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی بے وقوفی ہے دل لگانا. کیا خیال ہے, جانا کدھر ہے؟ اللہ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کچھ ہم سے باتیں کرتا ہے, اللہ کچھ ہمیں جو میں نے ابھی بتایا نا سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا مانگی, تو اللہ کہتا ہے تم چھوٹی موٹی چیزیں مانگو گے جن کو چھوڑ کے تم نے جانا ہے دنیا سے, تو میں تمہیں قیمتی چیز بتاتا ہوں, یہ مانگو مجھ سے. ولی عبدی ما سأل, بندہ جو مانگے گا دوں گا سورہ فاتحہ میں. تو اس لیے اللہ نے کہا یہ مانگو, خود ہی اللہ نے سکھا دیا نا ہمیں. اگر اللہ نماز میں ہمیں نہ سکھاتا ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگتے رہتے, اوٹ پٹانگ چیزیں مانگتے رہتے. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ کیا مانگنا ہے. بس جلدی سے سمیٹتا ہوں میں بات کو. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کس کا راستہ سیدھا؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, پیغمبروں کا راستہ, بزرگان دین کا راستہ. وہ کیا راستہ ہے؟ پیغمبروں کی داڑیاں ہوتی تھیں کہ نہیں ہوتی تھیں؟ بولو. دیکھو پیغمبروں کا راستہ کیا ہے. یوسف علیہ السلام کو مصر میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا کمرہ بند کر کے زنا کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام نے فرار اختیار کیا. اس نے دھمکی دی کہ اگر نہ کیا تو جیل میں ڈال دوں گی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جیل کی زندگی محبوب ہے, اس برائی سے مجھے بچا لے. جیل چلے گئے, برائی نہیں کی. یہ کس کی سیرت ہے؟ پیغمبر کی. موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا؟ لڑکیوں کے والد نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں بشرطے کہ 10 سال بکریاں چراؤ. موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم, فوراً کا ذالک بینی و بینک, قبول ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وجہ کیا ہے؟ ایک حلال اور ایک بولتے کیوں نہیں حرام. حرام سے اتنا دور, جیل کی زندگی قبول نہیں گئے حرام کے قریب. اور موسیٰ کلیم اللہ کو حلال سے اتنی محبت,
10 साल बकरियां चराऊंगा, शादी को डिले नहीं किया। तो मेरे भाई, जो हलाल की तरफ जाता है हराम से बचता है। ना आप हलाल की तरफ जा रहे हो, ना कोई ऑल्टरनेट है उसका, तो नतीजा क्या निकलेगा? फिर हराम की तरफ जाओगे ना। तो ये पैगंबरों की सुन्नत है। इनाम याफ्ता लोग पैगंबर होते हैं, तो पैगंबरों की सुन्नत है बेटे बेटियों की शादी जल्दी की जाए। बताओ क्या सुन्नत है? जल्दी निकाह सुन्नत है या देर से निकाह सुन्नत है? बोलते क्यों नहीं? बच्चियों के लिए इतने मसाइल, एक्चुअली भी हमारी बच्ची डॉक्टर बन रही है, एक्चुअली भी हमारी बच्ची पढ़ रही है, एक्चुअली भी जो है ये एक्चुअली के चक्कर में उसकी उम्र ज्यादा हो जाती है। नतीजा क्या होता है? फिर रिश्तों में मुश्किलात, फिर डिप्रेशन में जाती हैं बच्चियां, फिर प्रॉब्लम होती है। भाई पढ़ाते रहो यार, कौन मना कर रहा है? निकाह में ताखीर मत करो। और लड़कों की जिम्मेदारी है वो ये ना कहें कि हमें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, ना बोले हमें शरीफ चाहिए। क्या बोले? शरीफ लड़की चाहिए। पढ़ाना होगा हम खुद पढ़ा लेंगे उसको। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हम खुद पढ़ा लेंगे उसको। ससुराल भी तो कुछ करे ना। अभी ससुराल को गालियां देने का दिल चाहे, अपने नहीं है वैसे नॉर्मल ससुराल, वो क्या करते हैं, उनको रेडीमेड बहू चाहिए, डॉक्टर बहू, ताकि वो कमाए। खर्चा इसकी पढ़ाई पे किसका हुआ? बाप का। फायदा इससे कौन उठाएगा? ससुराल। तो ये ससुराल हुआ या इसराइल हुआ? ये तो इसराइल निकला, ससुराल थोड़ी है ये तो आपने क्या करना है भाई? जो है हमें शादी करनी है, पढ़ाएंगे कौन? आगे पढ़ाई होगी तो हम पढ़ाएंगे उसको। क्या ख्याल है? आपके घर से नहीं जा सकती यूनिवर्सिटी या कॉलेज पढ़ने के लिए? तो अल्लाह ने कहा कि मुझसे दुआ मांगो कि मुझे इनाम याफ्ता लोगों पे चला। तो इनाम याफ्ता लोगों का मतलब जल्दी, देर से शादी होती है, जल्दी शादी होती है, जल्दी। फिर इनाम याफ्ता लोग में पैगंबर हैं, पैगंबरों के तालीम पर अमल करने वाली औरतें। हजरत मरियम का तस्करा कुरान बहुत एहतमाम से करता है और कुरान बताता है हजरत मरियम पाक दामन थी। तो अल्लाह को बेपर्दा औरत पसंद है या बापर्दा? बोलो ना। इनाम याफ्ता औरतें बेपर्दा होती हैं या बापर्दा होती हैं? बापर्दा होती हैं। तो अल्लाह चाहता है औरत पर्दा करे, तो हम अल्लाह से मांग रहे हैं अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों पे चला हमें। इसलिए जितनी खवातीन यहां बैठी हैं, जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, तौबा करें, अज़म करें, इंशाअल्लाह हम पर्दा करेंगे। और औरत का देवर से भी पर्दा फर्ज है, बहनोई से भी पर्दा फर्ज है। ये सारे नामहरम है। ये गैर मुस्लिमों का कल्चर हमारी सोसाइटी में आया है। गैर मुस्लिम ज्वाइंट फैमिली में पर्दा में बहुत सख्त नहीं है पर्दा, बस थोड़ा सा सर पे चादर रख ले, देवर से फ्री ना हो, जेठ से फ्री ना हो, बस इतना काफी है। लेकिन पर्दा करना पड़ेगा, ये अल्लाह का हुक्म है। सूरह नूर में अल्लाह ने पूरी तफसील बयान की है किन किन से पर्दा करना है, किन किन से पर्दा नहीं करना। तो हम तो कुरान को मानने वाले हैं। फिर अल्लाह ने नेक औरत की तारीफ की है, फस्सालिहातु क़ानितात, फर्मा बरदार होती है। जो नेक औरत है वो अपने शौहर की फर्मा बरदार। आज फेमिनिज्म में क्या सिखाया जा रहा है? मर्द की आंखों में आंखें डाल के बात करो, यही सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया जा रहा? ड्रामो फिल्मों में औरत को बागी बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा? बोलते क्यों नहीं हो यार? भाई वो सरबराह है घर का। सहाबियात आई, नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, मर्द को क्यों अल्लाह ने फजीलत दे दी है, उसको मर्द क्यों बना दिया? तो कुरान ने जवाब दिया, ला ततमन्नऊ मा फद्दलल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़। दुनिया का निजाम मुसावात की बेस पे नहीं चलता। अल्लाह किसी को फजीलत देता है, किसी को सरबरा बनाता है। कोई ज़हीन होता है, कोई कम ज़हीन होता है, कोई ताकतवर होता है, कोई कमजोर होता है। अब ये जानवर अल्लाह से शिकायत करें कि अल्लाह हमें तूने जानवर क्यों बनाया, इंसान क्यों नहीं बनाया, तो अल्लाह कहेगा जो बना दिया उस पर बस सब्र शुक्र करो। क्या ख्याल है? तो अल्लाह ने किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत बनाया। अल्लाह कहते हैं आमाल को फोकस करो। क़यामत के दिन इस पे फैसले नहीं होंगे कि मर्द कौन है, औरत कौन है। क़यामत के दिन फैसले इस पर होंगे अच्छा अमल किसने किया और बुरा अमल किसने किया।
جو برا ہے چاہے مرد ہو عورت ہو سزا ملے گی، اچھا ہے چاہے مرد ہو عورت ہو اس کو بدلہ ملے گا. لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، عورت کو حکم دیا کہ اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے. اور مرد کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ عورت کو اللہ نے تمہارے ماتحت بنایا ہے تو اس کے حقوق کا تم خیال رکھو. انعام یافتہ لوگوں کی یہی صفات ہیں. نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البسہا ما تلبس، جس اسٹینڈرڈ کا خود پہنتے ہو ایسا ہی اپنے گھر والوں کو پہناؤ. جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتے ہو اپنے بیوی کو بھی اسی اسٹینڈرڈ کا کھلاؤ. کچھ لوگ ہوتے ہیں باہر نہاریاں چل رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کھاپے ہی نہیں ختم ہو رہے، گھر میں بیگم کو بھوک سے مارا ہوا انہوں نے. تو انعام یافتہ لوگوں میں یہ سب داخل ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ سب دعائیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کو نظر کی حفاظت کرنے والے پسند ہیں یا بد نظری کرنے والے؟ فوش فلمیں دیکھنا، بد نظری کرنا، یہ انعام یافتہ لوگوں کا کام نہیں ہے. حرام کمانا، جھوٹ بولنا، تو آج ان ساری برائیوں سے توبہ کریں. اور آخر میں ایک بات کہوں گا، دیکھو جب تک اللہ کا ذکر گھروں میں ہوتا ہے تو گھر میں خیر برکتیں ہوتی ہیں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں. روزانہ تسبیحات کا دیا ہے تو جیسے ہی کوئی تسبیح دے گا آٹومیٹیکلی شروع. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا، جب یہ بوڑھی ہوگی تو پتہ ہے اس کا کیا حل ہوگا. ہماری جو نسل ہے اس کے بڑھاپے میں کیا ہوگا، آپ ان کو تسبیح پکڑائیں گے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ کیا چیز ہے. لیکن آپ نے اگر ان کو ٹک ٹاک پکڑا دیا تو ہو سکتا ہے مردہ بھی آنکھیں کھول لے. غسل دے رہے تھے، نہلا رہے تھے اور چیخو پکار ہے، مردہ نہیں آنکھیں کھول رہا نا، ٹک ٹاک پہ ویڈیو لگا دی، دیکھو مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. تو جس چیز میں زندگی گزری ہوتی ہے آخر میں میرے بھائی وہی سامنے آتا ہے. تو جتنی ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں گھر میں تلاوت کا روز معمول بنائیں. ایک پارا روز پڑھیں، نہیں آدھا پڑھ لیں، نہیں تو ایک پاؤ پڑھ لیں. الحمد سے شروع کر کے والناس تک پڑھا کریں پارا. اس کو تلاوت کا گھر میں معمول ہو، تسبیحات کا گھر میں معمول ہو تو اس سے گھروں میں رونق ہوتی ہے. ہر وقت ٹی وی چلتا رہتا ہے، ہر وقت شور شرابہ، یہ نحوست آئے گی گھر کے اندر. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں پر چلا. تو انعام یافتہ لوگوں کے یہ کام ہوتے ہیں جو پردہ ہے، حیا ہے اور عبادت ہے، تسبیحات ہیں، نماز ہے. دنیا کی حلال نعمتوں سے بھی انسان لطف اندوز ہو، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن دل کس سے لگانا ہے؟ اللہ سے. جانا کس کے پاس ہے؟ ادھر جانا ہے. تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حق بات ہوئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.